دوسرا سفر جو ہے وہ حج کا ہے. حج کے 5 دن. حج کے 5 دن. حج بھی بہت آسان بنا کر پیش کرنا ہے. ہم اپنے حاجیوں سے یوں کہیں گے کہ حج بہت آسان ہے. صرف 5 دن کے اندر کچھ کام کرنے کا نام حج ہے. کچھ اعمال ہے 5 دنوں کے اندر، اس کا نام حج ہے. 8 9 10 11 12. 8 ذی الحجہ، 9 10 11 12. ان 5 دنوں کے اندر آپ کو کچھ کام کرنے ہیں، کچھ عمل کرنے ہیں، اور وہ عمل بھی بہت آسان ہے. بس اس کا نام حج ہے. حج مشکل نہیں ہے. 8 تاریخ کو حاجی جو ہے ان کو مینا نکلنا ہے. تمتع والے جتنے حاجی ہیں وہ تو اپنے لباس میں ہے، اپنے کپڑوں میں ہے. ان حاجیوں کو احرام کی تیاری کرنا ہے. 8 تاریخ کی ظہر تک سارے حاجی مینا پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، تو وہ 7 کی رات سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں. معلم کی بسیں جو ہے وہ 7 کی رات سے ہی حاجیوں کو لے کر جانا شروع کر دیتے ہیں. اور ہر جگہ بلڈنگوں کے اندر وہ اعلان بھی لگوا دیتے ہیں معلم کہ بھئی آپ کو اس وقت نکلنا ہے، مغرب بعد نکلنا ہے، عشاء بعد نکلنا ہے، صبح نکلنا ہے. تو جب وہ اعلان لگا ہوا ہے اس کے 1-2 گھنٹہ پہلے ہم فارغ ہو کر تیار ہو جائیں، بالکل تیار ہو جائے کہ ہمیں اب نکلنا ہے، سفر کرنا ہے. کیسے کر تیار رہو گے؟ اب احرام باندھنا ہے آپ کو، اور احرام جیسے پہلے باندھا تھا اس طرح سے اس وقت بھی احرام باندھنا ہے. غسل کر لو، غسل نہیں تو وضو کر لو، کپڑے بدل لو، اپنے بدن کی صفائی کر لو، ناخن وغیرہ کاٹ لو. یہ سب کرنے کے بعد غسل کر کے احرام باندھ لو. احرام میں وہی بات ہے، 2 چادریں مردوں کے لیے رہے گی، عورتوں کے لیے چہرے کا کھلا رکھنا ہے لیکن پردے کے ساتھ. اور بچوں کے لیے، چھوٹا بچہ ہے تو ماں باپ اس کی نیت کر لیں گے. یہ احرام بن گیا ہمارا. ابھی احرام شروع ہوا نہیں. آپ ان سے کہو کہ ابھی مت احرام شروع کرنا. معلم کی بس جب آئے گی اور بس میں بیٹھ کر جب آپ بس چلی اس کے بعد نیت کرو. اور نیت ان کو کیا کراؤ گے حج کی؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما. اپنی زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں. جب حج کی نیت ہو گئی اور نیت کے بعد فوراً 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے. نیت کے بعد فوراً 3 مرتبہ لبیک. یہ دونوں ملا ہوا ہونا چاہیے. اگر یہ 2 ملا ہوا نہیں ہے تو نیت صحیح نہیں ہوئی. خالی نیت کر لینے سے نیت نہیں ہوگی. نیت ذکر کے ساتھ ملنا چاہیے، لبیک کے ساتھ نیت ملنی چاہیے، تو نیت شروع ہو جائے گی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ لبیک پڑھ لیا، نیت کر لی. اب آپ کا احرام شروع ہو گیا. پھر آپ کے اوپر وہی سب پابندیاں آ گئی جو پابندیاں پہلے تھی. اب آپ بس کے ذریعے سے مینا پہنچ جاؤ گے، اپنے خیموں میں پہنچ جاؤ گے. ہر ایک کے معلم کے نمبر کے اعتبار سے سب کے ٹینٹ بنے ہوئے ہیں، خیمے بنے ہوئے ہیں، اور بہت اچھے خیمے، ماشاءاللہ اچھے خیمے بنے ہوئے ہیں. ان خیموں میں جا کر رکنا ہے. آج 8 تاریخ ہے، ظہر تک سارے حاجی پہنچ جاتے ہیں. آپ حاجیوں کو یہ سمجھاؤ کہ یہ جو حج مینا میں آپ آئے، یہ مینا یہ بھی کسی کی یادگار ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیٹے کو لے جا کر ذبح کرو مینا میں. ابراہیم علیہ السلام یہاں لے کر آئے تھے. یہ مینا کا میدان جو ہے وہ بہت وسیع اور عریض میدان ہے. اس میدان کے اندر آپ کو آج کے دن رکنا ہے. آج کے دن کوئی خاص کام نہیں ہے، بس 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. یہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. آج اللہ مینا میں کیوں لایا حاجیوں کو؟ حالانکہ کوئی خاص کام نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی مجبوری کی وجہ سے نہیں بھی پہنچ سکا مینا میں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ سنت ہے. صرف آج کے دن حاجیوں کو مینا میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک حاجی جو ہے وہ آبادی میں تھا. آبادی سے اللہ تعالیٰ اس کو باہر لے آئے. تھوڑا سا باہر آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ اور سیکھو حج کے کام. اس لیے کہ بڑی عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت ہے؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. حج مبرور اور مقبول اگر کسی کو مل گیا، اللہ کہہ رہے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. اور حج کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ما امر حاج قط، حاجی کی اللہ تعالیٰ حاجی کے لیے برکت کے دروازے کھولتا ہے، حاجی کے لیے روزی کے دروازے کھلتے ہیں. حدیث شریف میں ہے حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا. ما امر حاج قط، حاجی کبھی فقیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. امت کا بڑا طبقہ اس سے ناواقف ہے. بہت سے لوگ اس لیے بھی نہیں جاتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے پیسے ابھی میرے حج میں لگ جائیں گے، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ، اس سے اچھا میں کچھ کاروبار کر لوں گا، کچھ یہ کر لوں گا. اسی لیے اللہ نے حج کے فریضے کو جو شروع کیا ہے بڑے شاہی انداز میں اور عجیب انداز سے شروع کیا ہے. دوسرے فریضوں کے بارے میں اللہ نے حکم دے دیا. کیا حکم دے دیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہارے پر روزے فرض، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلوں پر روزے فرض تھے. لیکن حج کا نمبر جب آیا تو اللہ نے اس کو شروع عجیب انداز سے کیا. کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ، سب سے پہلے اللہ نے اپنا نام ذکر کیا. وَلِلَّهِ، حج وہی کر سکتا ہے جس کی نظر اللہ پر ہوگی، حج وہی کر سکتا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہوگا، حج وہی کر سکتا ہے. ورنہ تو آدمی سوچے گا اتنے پیسے میں لے جاؤں، 2 کے 5 لاکھ روپے ہو جائیں گے، 4.5 لاکھ ہو جائیں گے، 6 لاکھ ہو جائیں گے، ٹور میں گئے تو 7-8 لاکھ ہو جائیں گے. اتنے پیسے ایک ساتھ؟ ارے یہ تیرے پیسے برباد نہیں ہو رہے ہیں، یہ تو لگ رہے ہیں صحیح ٹھکانے پر لگ رہے ہیں. اور آقا یوں کہہ رہے ہیں ما امر حاج قط، تو جا کے دیکھ تو آ، کر کے تو آ، پھر دیکھ. اللہ حاجی کو برکت دیتا ہے، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ مینا کے اندر لائے اور مینا میں سیکھنے کے لیے لائے کہ یہ بڑا اونچا عمل ہے، اس کو حاجی یکسوئی کے ساتھ سیکھے. تو آج کا دن سیکھنے کا ہے، اب سیکھتے رہو. 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو حاجیوں سے یوں بھی کہو کہ دیکھو خیمے جو ہوتے ہیں وہ مرد عورت سب کے ہوتے ہیں، اور اس میں مرد عورتیں سب رہتی ہے. تو آپس میں مل جل کر خیموں کی ترتیب ایسی بناؤ کہ ایک حصے میں مستورات ہو، دوسرے حصے میں مرد ہو، اور اپنی نمازوں کے ٹائم وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کو سمجھاؤ. اور آج کے دن میں آپ کو حج کے ارکان اچھی طرح سے سیکھنا ہے، اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنا ہے، اور اپنا ذہن اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور اللہ سے خوب مانگنا شروع کر دو، سیکھنا شروع کر دو. یہ میدان ہے مینا کا. مینا کے اندر اللہ تعالیٰ آج اس کے لیے لائے ہیں تاکہ اگلے دن کی سب تیاریاں شروع کر دو. مینا کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کے بعد عام طور پر پہلے لے جاتے تھے، لیکن اب رش زیادہ ہے تو کبھی مجبوری ہوتی ہے وہاں پر بھی لوگوں کو پورا انتظام کرنا، تو رات میں بھی لے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو انتظام کے ماتحت رہے ہم. وہ اگر رات میں لے جانا چاہے تو ہم رات میں چلے جائیں، اس لیے کہ یہ 5 نمازیں سنت ہیں. آپ یوں نہ کہو کہ جی ہم تو حج ہاؤس میں گئے تھے، مولانا نے تو یہ کہا تھا 5 نمازیں یہاں مینا میں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، آپ رات میں کیسے لے جا رہے ہو؟ ہم نہیں جائیں گے. نہ، ایسا نہیں. بلکہ ان کو یہ سمجھاؤ کہ وہاں پر انتظامیہ میں ہم دخل اندازی نہ کریں، بلکہ ان کی جو سہولت اور انتظام ہو اس کے تابع رہے. رات میں لے جانے کے لیے کہے تو رات میں چلے جائے، صبح کے وقت میں کہے تو صبح میں جاؤ. اب 8 تاریخ کا دن پورا ہو گیا، 9 تاریخ کا دن شروع ہوا، 9 ذی الحجہ. یہ 9 تاریخ والا دن جو ہے یہ آج سے ایام تشریق شروع ہو گئے. فجر سے لے کر 13 کی عصر تک یہ ایام تشریق ہے. 1 مرتبہ روزانہ تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے. اور آج کا دن بڑا زبردست دن ہے، عرفہ کا دن ہے. یہ عرفہ کا دن ہے. حدیث شریف میں ہے شیطان کبھی اتنے واویلے نہیں کرتا، کبھی اپنی سر پر اتنی مٹی نہیں جھاڑتا اور اتنا مایوس نہیں ہوتا اور اتنا صدمہ اس کو نہیں ہوتا جتنا عرفات والے دن میں ہوتا ہے. عرفات والے دن میں جتنا صدمہ اس کو ہوتا ہے اتنا اور کبھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ عرفہ والا دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے حاجیوں کو عرفات میں بلاتے ہیں اور سارے حاجی ایک ہی لباس میں آتے ہیں. ان کی زبان بھی ایک ہی ہے، لباس بھی ایک ہی ہے، اور پراگندہ بال ہے، بکھرے ہوئے بال والے. عجیب منظر لگتا ہے
کیونکہ عرفات کے میدان میں سارے حاجی موجود ہیں، کمپلسری ہے یہ، اگر کوئی عرفات میں نہیں آیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ مینا میں ہو سکتا ہے سارے حاجی نہ ملے، بیت اللہ میں سارے نہ ملے، لیکن یہ عرفات کا میدان 9 ذی الحجہ والی جو تاریخ ہے اس میں تو سارے حاجی یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بیمار ہے، تو ایسے حاجیوں کو بھی حکومت جو ہے وہ لے آتی ہے، ایمبولنس میں لے آتی ہے، گاڑیوں میں لے آتی ہے، اور یہاں پر ان کو عرفات کا وقوف کرا کے پھر واپس لے جاتی ہے۔ آج کا دن اللہ کی طرف سے معافی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول کرتے ہیں، کیسا نزول؟ کما یلیق بشانی ہی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں ما اراد ہاؤلائی، میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ آج یہ سارے کیوں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی مقصد ہے شاید ان کا، کچھ امید پر آئے ہیں، کچھ آس لے کر آئے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ما اراد ہاؤلائی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ عالم الغیب ہے، آپ جانتے ہیں ساری باتیں، بندوں کی ساری باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عظمت ظاہر کرنے کے لیے پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، فرشتوں سے پوچھتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں یا ملائکتی اشہدکم علی انی قد غفرت لہم، اے فرشتوں تم گواہ رہو، یہ جتنے میرے بندے پراگندہ بالوں والے اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، سب کی میں نے مغفرت کر دی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں اتنا ہی نہیں، یہ میرے بندے ایسے مبارک ہیں، ایسے مبارک ہے، یہ جن جن کے لیے بھی اپنی زبان کھولیں گے ان سب کی میں مغفرت کر دوں گا۔ اتنا بڑا دن ہے، اللہ کی طرف سے عام مغفرت کا اعلان ہے، مانگو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عرفات کے دن میں اگر کوئی حاجی اپنی دعا کی قبولیت میں تردد کر رہا ہو کہ میری دعا پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ آج تو نے بلایا ہی دینے کے لیے، آج تو نے یہاں دینے کے لیے ہی بلایا ہے۔ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی بخشش اور مغفرت عام ہے، سب کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اور آج کے دن میں کچھ معمولات ہیں، وہ معمولات بھی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، وہ کرنے ہیں۔ 100 مرتبہ جو ہے وہ چوتھا کلمہ ہے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، 100 مرتبہ درود شریف ہے، 100 مرتبہ استغفار ہے، یہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، دعاؤں کی کتاب پڑھو، حزب العظم یا مختلف کتابیں دعاؤں کی ہے، وہ ساری دعاؤں کی کتابیں پڑھو، اللہ کے سامنے مانگو۔ آج اپنے کو ایک دم عاجز اور بے بس بنا کے مانگو، کبھی کھڑے کھڑے، کبھی بیٹھے بیٹھے، کبھی کھڑے کھڑے، آسمان کی چھت اور زمین کے فرش کے بیچ میں اللہ کو رحم آ جائے، ترس آ جائے، اس طرح سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یقین کے ساتھ مانگو۔ یہ بڑا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ ما من یومن، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے اتنی بڑی تعداد میں آزاد کرتا ہو جتنی آزادی عرفات والے دن میں ہوتی ہے۔ اللہ عام معاف کر دیتے ہیں، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اس لیے عرفات کی اہمیت سمجھاؤ، عرفات کے اندر کیسے مانگنا، کیا دعائیں مانگنا۔ اور اس کے علاوہ عرفات کے میدان میں مغرب تک رکنا ہے، زوال سے لے کر مغرب تک، یہ بہتر وقت ہے، اور اس وقت میں اللہ کے سامنے دعائیں کرنی ہے۔ اور آج ہی کے دن میں ظہر اثر ایک ساتھ رکھی گئی ہے، اور ظہر اثر ایک ساتھ رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بندوں کو جلدی نماز سے فارغ کر دو تاکہ لمبا وقت ان کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے ملے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس میں آپ کی اونٹنی کھڑی ہے، اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عرفات کے دن روزہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ میں تردد ہوا، پوچھنے کی ہمت نہیں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر لی اور عجیب انداز سے پوچھا۔ حضرت ام الفضل نے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور آقا نے یوں فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کوئی ہدیے میں دے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے، ثلاثن لا ترد، 3 چیزیں رد نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی عطر پیش کرے اسے رد مت کرو، کوئی دودھ پیش کرے اسے رد مت کرو، کوئی تکیہ دے اسے رد مت کرو۔ اب ام فضل نے دودھ پیش کیا تو آقا نے دودھ لیا اور دودھ لے کر آپ نے سب کے سامنے پیا۔ سب کو پتا چلا کہ آقا کا روزہ نہیں ہے، عرفات کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ آج مسئلہ کیا ہے حاجیوں کے لیے؟
حاجیوں کے لیے کہو کہ عرفات کے دن روزہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے تو مسنون ہے، حاجیوں کے لیے اگر تکلیف اور مشقت کا اندیشہ ہو تو حاجی روزہ نہ رکھے عرفات کے دن، اور اگر سہولت آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ہمت والے لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن حاجیوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ آقا نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ مغرب کا وقت ہو جائے، آپ نے 4-5 گھنٹے دعا کی ہے، 4-5 گھنٹے دعا کی ہے اور امت کے لیے بہت کچھ مانگا ہے۔ 5 گھنٹے کس کو بولتے ہیں؟ آپ سوچو، آپ کو یاد نہیں پڑتا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی انفرادی اکیلے میں آدھا گھنٹہ بھی دعا کی ہو۔ آدھا گھنٹہ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب کیا مانگے، کیا بولے، کیا مانگے۔ آقا نے 5 گھنٹے 4 گھنٹے اتنی لمبی دعا کی ہے، اور دھوپ کے اندر دعا کی ہے، دھوپ کی تیزی کے اندر آپ نے دعا کی ہے۔ مغرب کا وقت ہو جائے، یہاں سے مغرب پڑھے بغیر، آج مغرب آپ کو نہیں پڑھنی ہے، مغرب پڑھے بغیر آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ دیکھو بہت لمبی بات ہے لیکن وقت بہت مختصر ہے۔ یہ 2 نماز جو ہے اکٹھی پڑھنی ہے، یہ بھی خاص حاجیوں کو سمجھاؤ۔ بعض جذباتی ہوتے ہیں اور ان کے جذبے ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم تو جائیں گے، مسجد نمیرہ میں جائیں گے۔ مسجد نمیرہ بہت بڑی مسجد ہے، حرم کے بعد سب سے بڑی مسجد وہی ہے، حرم کے بعد سب سے دوسرے نمبر پر مسجد نمیرہ ہے۔ یہ سال میں 1 مرتبہ کھلتی ہے، ظہر اثر پڑھنے کے لیے، پورا سال بند رہتی ہے۔ یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے، خالی عرفات والے دن ظہر اثر ایک ساتھ پڑھنے کے لیے کھلتی ہے۔ اگر بہت شوق ہے پڑھنے کا تو اس کا طریقہ سمجھاوے کہ کیسے پڑھو گے وہاں نماز۔ وہاں کا جو امام ہوتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے، حکومت مسافر امام کو لاتی ہے اور مسافر 2 ہی رکعت پڑھاتا ہے۔ آپ مقیم ہیں، آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے۔ مقیم اور مسافر کیسے بنیں گے آپ مکہ مکرمہ گئے اور مکہ جانے کے بعد اگر آپ کے 15 دن کا قیام ہے، مکہ مزدلفہ مینا سب ملا کے 15 دن اگر آپ کا قیام ہو رہا ہے تو آپ مقیم بن گئے، آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اور اگر 15 دن قیام نہیں ہے، جو مختصر وقت کے لیے جاتے ہیں وہ مسافر رہتے ہیں، لیکن عام طور پر حج کمیٹی سے جانے والے حاجی اور ٹور سے جانے والے حاجی زیادہ تر جو ہے وہ مقیم ہوتے ہیں، کیونکہ 15 دن سے زیادہ ہی ان کی اقامت ہوتی ہے، اس لیے یہ مقیم ہے۔ اب وہ مسافر امام ہے، مسافر امام 2 رکعت پڑھائے گا تو مقیم بھی 2 رکعت پڑھ کے معاملہ ختم کرتا ہے، تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے ان کو سمجھاؤ، اگر بہت شوق ہے پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً امام جب 2 رکعت نماز پڑھا لے، تم جلدی سے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعت بغیر کچھ پڑھے، کچھ پڑھنا نہیں آپ کو، صرف قیام کرو اور جلدی سے رکوع سجدہ کر کے اپنی 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر دو۔ تب تک امام عصر شروع کر چکا ہے، اب عصر میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور عصر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھا دے امام، اس کے بعد سلام پھیر دے، تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنی 2 رکعت پوری کر دو، اس لیے کہ تم مقیم ہو۔ اس طرح اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوئی، ورنہ مقیم ہے تو مسافر کے پیچھے 2 رکعت نماز نہیں ہوگی اس کی۔ اور عرفہ والے دن، اتنے برکت والے دن، اتنے بڑے دن میں اگر نماز ہی نہیں ہوئی تو یہ بڑی محرومی ہے۔ لیکن حاجیوں کو آپ یہ سمجھاؤ کہ اپنا ٹینٹ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ عرفات کے اندر مسجد ایک تو بہت دور، کس سمت میں ہے پتہ نہیں، پھر مسجد میں جگہ ملنا مشکل، جگہ ملے گی نہیں مسجد میں، جب نہیں ملے گی باہر ہی پڑھنی ہے تو خیمے میں ہی پڑھ لو، اپنے خیمے میں، اور اپنے خیمے میں جب پڑھیں گے تو اس وقت ظہر اثر دونوں کو جمع نہیں کرنا ہے، بلکہ ظہر کے وقت میں ظہر، اثر کے وقت میں اثر، اس طرح سے اپنے خیموں کے اندر نماز ہوگی۔ اس کے بعد مغرب تک جو ہے وہ دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھو، اور مغرب کی نماز کے بعد پھر یہاں سے آپ کو نکلنا ہے۔ یہ نکلنا عام طور پر پیدل ہوتا ہے، مزدلفہ تک تو سارا نظام ہے، اس کے بعد پیدل ہوتا ہے۔ ایک ترتیب اس میں بس کی ہوتی ہے، اگر معذور اور ضعیف اور بوڑھے ہیں تو بس کے ذریعے سے نکل سکتے ہیں، اور حج کمیٹی کے حاجی جو ہے وہ عام طور پر زیادہ تر ان کے لیے تو ٹرین کا نظام ہے، حکومت نے وہاں ٹرین کا نظام بنایا ہے، تو جو نظام ہمارا بنا ہے اس اعتبار سے ہم سفر کریں اور مزدلفہ میں پہنچے۔ یہ مزدلفہ والی جو رات ہے، یہ رات بھی بڑی مبارک ہے، بڑی برکت والی ہے۔ اس رات کے اندر مزدلفہ میں جب پہنچو گے، یہاں کوئی خیمے نہیں ہیں، مینا میں خیمے لگے ہوئے تھے، عرفات میں بھی خیمے ہیں، لیکن مزدلفہ کے اندر کھلا میدان ہے، کوئی خیمے لگے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپنی چادر وغیرہ ڈالنی ہے اور وہیں پر آپ کو رکنا ہے۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ،
وضو کر لو, وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لو. آپ کی مغرب عشاء دونوں باقی ہے, مغرب عشاء دونوں پڑھنی ہے. یہ مزدلفہ میں پہنچ کر ہی پڑھنی ہے, بیچ میں نہیں پڑھنی ہے آپ کو, راستے میں نہیں پڑھنی ہے. یہاں پہنچ کے مغرب عشاء پڑھو. مغرب پہلے پڑھ لو, 2-4 آدمی, ہمارا گروپ ہے, قافلہ ہے, تو 2-4 آدمی ہے, ساتھ میں مل کر نماز پڑھ لو. ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ یہ دونوں نمازیں ہوگی. مغرب پڑھ کے سلام پھیر دیا, پھر کھڑے ہو جاؤ. عشاء پڑھ لو فرض, عشاء کا سلام پھیر دو. اس کے بعد پھر مغرب کی سنتیں پڑھو, پھر عشاء کی سنتیں, اور پھر وتر. اس طرح سے ہماری یہ نماز پوری ہو گئی. نماز پوری ہونے کے بعد پھر آپ کو اس رات کے اندر تھوڑا سا آپ آرام کر لو. آرام بھی آپ ایسا کرو گے تاکہ آگے آپ کو بہت کام کرنے ہیں. آرام کر لیا آپ نے. اس کے علاوہ 70 کنکریاں بھی آپ کو یہیں سے چننا ہے. ایک حاجی کے لحاظ اعتبار سے 70 کنکری, فی حاجی 70. اپنے ساتھ گروپ میں جتنے ہیں ان کے اعتبار سے ہم کنکریاں چن لیں. کنکریاں بہت بڑی نہیں اور بہت چھوٹی نہیں, بلکہ وہ بڑا جو چنا آتا ہے کابلی چنا, اس کے اعتبار سے ہم ایک ایک حاجی کی 70 کنکریاں چن کر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لے اور کنکریوں کی تھیلی میں اس کو رکھ دے, آرام کر لے. صبح میں اول وقت جلدی اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے. اس رات میں آقا نے امت کی آسانی کے لیے تہجد نہیں پڑھا تھا. آپ نے تہجد نہیں پڑھا تھا, حالانکہ تہجد آپ کی کبھی ناگاہ نہیں ہوتی تھی, سفر میں بھی حضر میں بھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ حج میں سارا مجمع ہے اور یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے, امت پریشان نہ ہو جائے, اس لیے آپ نے حج نہیں پڑھا, آپ نے تہجد نہیں پڑھا. کتنے موقع اور کتنے عمل ایسے ہیں کہ جو آپ نے امت کی آسانی کی وجہ سے نہیں کیے, کہ اگر میں کروں گا امت پریشان ہو جائے گی, امت پر مشقت پڑ جائے گی. اس لیے آقا نے امت کا خیال فرمایا, آپ نے تہجد نہیں پڑھا. 2 رکعت صبح فجر کی سنت پڑھ لو, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لو, اور فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک یہ جو وقوف ہے مزدلفہ میں, یہ وقوف واجب ہے. مزدلفہ کے اندر وقوف یعنی ٹھہرنا, اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا, یہ واجب ہے. اور یہاں وقوف سے پہلے اگر کوئی نکل جائے گا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا, اس لیے کہ اس نے وہ وقوف نہیں کیا. اس لیے رات میں مزدلفہ سے نہیں نکل سکتے, صبح کے وقوف کے بعد پھر ہم مزدلفہ سے آگے نکلیں گے. اب جب صبح ہو گئی تو یہ صبح کون سی ہوئی؟ 10 تاریخ, 8 تاریخ مینا میں, 9 تاریخ عرفات میں, رات مزدلفہ میں تھے. 10 تاریخ کی صبح ہو گئی تو یہ آپ 10 تاریخ کی صبح یعنی قربانی والا دن, یہ عرفات مزدلفہ والی رات جو ہے یہ بڑی مبارک رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے وقت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں صبح کے وقت میں. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے پوچھا, ما ازحق اللہ سنک, ازحق اللہ سنک, اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. یہ کسی ہنسنے والے کی دعا ہے, کوئی ہنستا ہو تو اس کے لیے دعا کا طریقہ یہ ہے, اس کو دعا دو, ازحق اللہ سنک, اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے دعا دی کہ آقا اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. اس وقت ہنسنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی, آپ کا معمول اس وقت ہنسنے کا نہیں ہے صبح اٹھ کے. آپ نے فرمایا ابو بکر عمر, میرے ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک دعا کی اور بہت ساری دعائیں عرفات میں کی, اللہ نے ساری دعائیں قبول کر لی, ایک دعا اللہ نے روک دی تھی, ایک دعا روک دی تھی. پھر میں مزدلفہ کی رات میں وہ دعا اللہ کے سامنے مانگی اور گڑ گڑا کر میں نے مانگی, تو اللہ نے کہا میرے محبوب جاؤ اب میں یہ بھی دے دیتا ہوں, یہ بھی دے دی. تو میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ واویلا کر رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, وہ کہتا ہے میری تو ساری محنت بیکار ہو گئی, اللہ نے ان کے لیے یہ دعا بھی قبول کر لی. تو وہ پریشان ہے, اس کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے, اس لیے میں ہنس رہا ہوں. تو اللہ نے اس وقت وہ دعا بھی قبول کر دی. وہ کیا دعا تھی اب میں ابھی نہیں بیان کرتا اس کو. وہ دعا آپ نے مانگی, اللہ نے قبول کر لی. تو یہ اتنی بڑی قبولیت کی رات ہے. اس رات میں دعائیں بھی کرنی ہے, آرام بھی کرنا ہے, تاکہ اگلے کام ہمارے آسانی سے ہو سکے. اب 10 تاریخ کا دن شروع ہو گیا, یعنی قربانی والا دن. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اللہ کتنا بڑا اللہ نے کرم فرمایا کہ حاجیوں کے اوپر قربانی, حاجیوں کے اوپر عید کی نماز نہیں رکھی. میں بہت سوچتا ہوں کہ یا اللہ, مینا, مزدلفہ, عرفات سب جگہ سے گھوم کے ایک دم تھکے ہارے آئے ہیں, اگر آج حاجی کے اوپر عید کی نماز ہوتی تو حاجی پریشان ہو جاتا. لیکن اللہ نے فضل کر دیا کہ حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے. میرے بندو, عید نہیں پڑھنی تمہیں,
پوری دنیا میں لوگ عید کی نماز پڑھیں گے، آپ کو عید نہیں پڑھنی ہے، چلو میں نے معاف کر دی، عید کی نماز معاف کر دی، حاجی عید نہیں پڑھتا ہے۔ آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں، 4 کام، اور بہت آسان ہے، آسان انداز میں سمجھاؤ۔ 4 کام کیا ہے؟ رمی، قربانی، حلق اور طواف زیارت۔ رمی کنکری مارنا، قربانی، حلق اور طواف زیارت، یہ 4 کاموں میں جو پہلے 3 ہیں اس میں ترتیب ضروری ہے۔ پہلے کنکری مارنا ہے، نمبر 2 پر آپ کو قربانی کرنا ہے، نمبر 3 حلق کرنا ہے، یہ تینوں میں ترتیب ضروری ہے۔ اور چوتھا جو کام طواف زیارت ہے، یہ طواف زیارت ان تینوں کے بعد بھی کر سکتے ہو، تینوں سے پہلے بھی کر سکتے ہو، تینوں کے بیچ میں بھی کر سکتے ہو۔ آپ ڈائریکٹ مزدلفہ سے حرم میں چلے گئے، خالی ہوتا ہے حرم، اور وہاں جا کے طواف زیارت سے فارغ ہو کر پھر مینا آ گئے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ 4 کاموں میں پہلے 3 کے اندر ترتیب ضروری ہے۔ پہلے کنکری مارنا ہے، اور پہلے دن کنکری مارنے کا وقت جو ہے وہ صبح صادق کے بعد سے لے کر زوال تک ہے، لہٰذا اس وقت میں بھیڑ بہت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ سارا مجمع جو مزدلفہ سے نکلا ہے یہ پورے کا پورا جو ہے وہ جمرات پر ہے۔ تو اس وقت حاجیوں کو یہ سمجھاؤ کہ اطمینان سے جاؤ، اس لیے کہ حادثات اسی موقع پر ہوتے ہیں، اور اب تو حکومت نے 5 منزلہ بنا دیا، لیکن پھر بھی ایسے رش کے وقت میں مت جاؤ، اطمینان سے جاؤ اور اطمینان سے مارو۔ بہتر وقت تو یہ ہے، لیکن پورا صبح صادق تک وقت رہتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہیں، مستورات ہیں، ضعیف لوگ ہیں، تو آپ ظہر بعد جاؤ، عصر بعد جاؤ، مغرب بعد جاؤ، آرام سے کسی بھی وقت کنکری مار سکتے ہو۔ کنکری مارنے کے بعد پھر دوسرا کام قربانی کا ہے۔ قربانی کا بھی نظام اچھی طرح سمجھاؤ، معتبر آدمی کے ذریعے سے اپنی قربانی کراؤ، اچھی طرح سے قربانی کراؤ، اور قربانی کرنے والا جو ہے اس سے اچھی طرح وقت لے لو، وقت کے بعد پھر حلق کرو، اور 1 گھنٹہ لیٹ احتیاط سے حلق کرو۔ قربانی ہو گئی، اس کے بعد پھر حلق ہے، حلق کر لیا آپ نے، تو یہ 3 کام آپ نے ہو گئے، ترتیب سے کر لیے۔ طواف زیارت ابھی آپ کا باقی ہے، حلق ہو گیا، آپ احرام آپ کا اتر گیا، آپ اپنے کپڑوں میں آ گئے۔ اس موقع پر بہت غلطی لوگ کرتے ہیں، نوجوان طبقہ خاص کر کے۔ ابھی آپ کا احرام تو کھل گیا، پابندیاں ختم ہو گئی، لیکن ایک پابندی ابھی باقی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ابھی حلال نہیں ہوئے۔ اس لیے بعض مطلب حاجی کیا سمجھتا ہے کہ میرے تو احرام اتر گیا، کپڑے پہن لیے میں نے اپنے، تو وہ اگر بیوی سے صحبت کر لے گا تو اس کے اوپر پھر بڑا دم آئے گا۔ یاد رکھنا، اس کے اوپر بڑا دم آئے گا۔ ابھی طواف زیارت نہیں کیا اس نے، اور اس سے پہلے اگر اس نے بیوی سے صحبت کر لی تو اس کے اوپر بڑا دم، یعنی 7 حصوں والا دم، اونٹ کی قربانی کرنی پڑے گی، اتنی بڑی قربانی اس کے اوپر آئے گی۔ اس لیے یہ بات خاص سمجھاؤ کہ جب تک طواف زیارت نہ ہو جاوے اس وقت تک حاجی مکمل طور پر حلال نہیں ہوتا۔ طواف زیارت آپ بیچ میں بھی کر سکتے ہو، آخر میں بھی کر سکتے ہو۔ اب طواف زیارت کے لیے جب آپ جاؤ گے مکہ مکرمہ میں، تو طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے بالکل جو طریقہ آپ نے شروع میں طواف کا کیا تھا۔ طواف زیارت اور سعی دونوں ہے ساتھ میں، تو طواف زیارت کے اندر بالکل استبا جیسے پہلے کیا تھا اس طرح استبا کر لو۔ استبا کرنے کے بعد پھر نیت کرو حجر اسود کے پاس آ کر، اے اللہ میں طواف زیارت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ اور اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ کانوں تک، پہلی مرتبہ میں 2 بار ہاتھ اٹھانا، پہلی مرتبہ، باقی 7 چکروں میں جب استلام کرو گے تو 1 ہی بار ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن خالی پہلی مرتبہ جو ہے وہ 2 بار ڈبل استلام ہے، ایک سلام والا استلام ہے اور ایک بوسے والا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دوسری مرتبہ کندھے تک، اور بوسہ دے کر پھر آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ 7 چکر کر لیے، اس میں بھی وہی بات رہے گی، استبا 7 چکروں میں رہے گا اور رمل پہلے 3 چکروں میں۔ اور اگر یہ طواف آپ اپنے کپڑوں میں کرتے ہو، یعنی پہلے تینوں کام کر لیے، حلق کر لیا، آپ کے اپنے کپڑوں میں آپ آ گئے، اب آ کر طواف زیارت کر رہے ہو، تو اس میں رمل رہے گا، استبا کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، رمل کرنا ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد صحیح ہے۔ یہ رمل ہر اس طواف میں ہوگا جس طواف کے بعد صحیح ہے، جس طواف کے بعد صحیح ہے اس طواف میں رمل ضروری ہے، اور جس کے بعد طواف صحیح نہیں ہے، خالی طواف کرنے ہیں آپ کو، تو اس میں کوئی رمل نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی استبا نہیں ہے۔ استبا اور یہ رمل جو ہے یہ صرف اسی میں آتا ہے جس کے بعد صحیح کرنی ہے۔ بہرحال یہ صحیح آپ کی ہو گئی، طواف زیارت ہو گیا، طواف زیارت کے بعد صحیح۔ اچھا، ان کو یہ سمجھاؤ
کہ طواف زیارت کے بعد اگر صحیح ابھی نہیں کر سکتا ہے حاجی، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو وہ اس کو مؤخر بھی کر سکتا ہے، لیٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ 10 تاریخ کا دن ہے۔ 10 تاریخ میں یہ 4 کام تھے: رمی، قربانی، حلق، طواف زیارت۔ ظاہر ہے کہ چاروں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، جلد بازی کرنی بھی نہیں ہے۔ ان سے کہو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو۔ آج کنکری مار لو، کنکری میں اگر بہت دیر ہو گئی، قربانی نہیں کر سکے، کوئی حرج نہیں، رمی کر لو، قربانی کر لو اور حلق کر لو، 3 کر لو۔ اگر تینوں بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر صرف رمی کر لی، قربانی دوسرے دن کرو، جتنا آسانی سے کر سکتے ہو۔ بعض لوگ چاروں بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگ 4 نہیں کر پاتے ہیں، تو جتنا آسانی سے کر سکتے ہو اتنا کرو۔ پھر 11 ذی الحج شروع ہو گئی۔ 11 تاریخ کو ان سے کہو کہ آج کے دن پچھلا جو کام باقی تھا وہ پہلے پورا کرو۔ کل آپ نے خالی رمی کی تھی تو قربانی آج کر لو، قربانی کے بعد حلق کر لو، اور اگر قربانی حلق سب ہو چکا تھا تو طواف زیارت دیکھ لو۔ آج 11 تاریخ کا ایک ہی کام ہے صرف۔ 11 تاریخ میں آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے۔ 10 تاریخ کو جو کنکری مارنی تھی وہ ایک ہی شیطان کو مارنی تھی، صرف بڑے کو۔ اور بڑا چھوٹا کیسے معلوم پڑتا ہے؟ خیموں کی طرف سے جب حاجی نکلے گا مینا کی طرف جانے کے لیے تو مسجد خیف آتی ہے، اور وہاں سے جب جمرات پر جائے گا تو پہلے چھوٹا آتا ہے، پھر بیچ والا، پھر بڑا، اور وہاں سے بغدے میں سے اگر اندر نکل جائے گا تو وہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے۔ تو مکہ کی طرف سے اگر آئے گا تو پہلے بڑا، پھر بیچ والا، پھر چھوٹا، اور خیموں کی طرف سے حاجی جائے گا پہلے چھوٹا، پھر بیچ والا، پھر بڑا۔ تو پہلے دن 10 تاریخ کو خالی بڑے کو 7 کنکری مارنا ہے بس، اور اس کے بعد واپس آ جانا ہے۔ آج 11 تاریخ کو تینوں کو کنکریاں مارنا ہے ساتھ ساتھ۔ پہلے کو 7 مارو اور اس کے بعد تھوڑا سا مجمع سے ہٹ کر دعا کرو۔ اس کے بعد بیچ والے کو 7 کنکری مارو، تھوڑا سا مجمع سے ہٹ کر دعا کرو۔ پھر تیسرے کو کنکری مارو اور وہاں دعا نہیں کرنی، بڑے کو کنکری مار کے دعا نہیں کرنی، پہلے دن بھی نہیں، دوسرے میں بھی نہیں، تیسرے دن بھی نہیں۔ تو اس طرح ترتیب ہے آج کی۔ پھر 12 تاریخ شروع ہو گئی۔ 12 تاریخ کو پہلے دیکھ لو پیچھے کا کوئی کام باقی ہے کہ بھئی کل ہم نے قربانی نہیں ہو سکی، آج بھی طواف زیارت بھی باقی ہے، تو وہ سب پہلے کام نپٹا دو۔ اور 12 تاریخ کا کام بھی صرف کنکری مارنا ہے 7 تینوں شیطانوں کو، پہلے چھوٹے کو، پھر بیچ والے کو، پھر بڑے والے کو۔ لیکن یہاں آپ رک کر حاجیوں کو خاص طور پر ایک بات بتاؤ کہ دیکھو طواف زیارت کو آپ زیادہ لیٹ مت کرنا۔ طواف زیارت دوسرے دن کسی طرح سے بھی کر لو، 10 11 12، اس میں بیچ والے دن کسی بھی طرح سے کر لو، اس لیے کہ میں نے بہت دیکھا وہاں پر کہ تیسرے دن پر اگر ٹالا حاجی نے تو عام طور پر رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں رش اتنا ہوتا ہے، سواری کے چکر میں وہ بولتا ہے کہ میں سواری کر کے نکل جاؤں گا، لیکن سواری اس کو ملتی نہیں ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ میرے بندے تیرے پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، کروڑ پتی آدمی ہے، سواری ڈھونڈ رہا ہے، اگر وہ 5 لاکھ بھی دے دے کوئی سواری نہیں ملے گی اس کو، تیرے پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرتا میں ہوں، میں کرتا ہوں، تو کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا 5 لاکھ لے لے لیکن مجھے بٹھا دے سواری پر، کوئی سواری نہیں، یہاں پیدل چلو، پیدل چلو۔ ایک ہی سب میں ہو گئے کھڑے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ حج جو ہے اسی کی ٹریننگ ہے اور اسی کی تیاری ہے کہ سارے بندے ایک ہی ہے۔ امتیاز جو ہم نے دیا ہے وہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، یہ اکڑ پیدا کرنے کے لیے، شان بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہچان کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں سب بندے ایک ہی ہیں۔ بہرحال 12 تاریخ کو آپ نے کام کر لیا، اس کے بعد اب آپ کے سارے حج کے کام پورے ہو گئے، حج کے کام پورے ہو گئے۔ اب آپ 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ اگر آنا چاہے آ سکتے ہیں، 12 کو رک کر 13 کو بھی کنکری مارنا چاہے تو کنکری مارنے کے لیے رک سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے خاص۔ قرآن نے دونوں آپشن دیے ہیں، اگر چاہو تو رک جاؤ، چاہو تو واپس آ جاؤ، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ اور عام طور پر حاجی آ جاتے ہیں، بہت کم رکتے ہیں، معمولی، بہت کم، بلکہ اگر کوئی رکتے ہیں تو ڈر لگے ایسا ماحول ہو جاتا ہے، کوئی حاجی رہتا ہی نہیں، سارے خیمے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں آپشن ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ اب حج کے سارے ارکان تقریباً پورے ہو گئے، صرف ایک رکن آپ کا، ایک چیز باقی رہ گئی، ایک طواف وداع، طواف وداع باقی رہ گیا۔ یہ طواف وداع جب مکہ چھوڑیں گے تو اس وقت رخصتی طواف ہوگا، یہ طواف الوداع ہے۔ یہ طواف الوداع جو ہے یہ واجب ہے، لیکن اگر حاجی نے پہلے طواف کر لیے ہے نفلی
اور وقت پر نہیں کر سکا تو کوئی حرج نہیں، کوئی نفلی طواف اگر کر چکا ہے تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یہ حج کے دوران بھی اگر عورتوں کا پیریڈ شروع ہو جائے تو اس وقت بھی مسئلہ یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے ہوا تو احرام باندھ دے، احرام باندھ کے نماز نہیں پڑھے گی، نیت وغیرہ سب کر لے گی، اور اس کے بعد پھر مینا بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی آنا ہے، پھر مینا بھی آنا ہے، سب کام کرنے ہیں اسی حالت میں، قربانی وغیرہ سب کام کرنے ہیں، رمی بھی کرنی ہے، سب کام، خالی ان ایام کے اندر آپ کو طواف نہیں کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف خالی نہیں کرنا ہے، باقی سب کام کرنے ہیں۔ تو یہ بات ان کو سمجھاؤ۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں وہ پیریڈ شروع ہوا، اگر درمیان میں شروع ہوا تو بھی اسی طرح سے آپ کو حج کے ارکان پورے کرنے ہیں، صرف طواف نہیں کرنا ہے، طواف پورا کرنا ہے جو ہے پاک ہونے کے بعد۔ اور طواف کے لیے، طواف زیارت کے لیے 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ کی مغرب تک کا وقت ہے، اس کے بعد اگر کوئی چھوٹ گیا کسی کا طواف تو پھر اس کو طواف بھی کرنا ہے اور اس کو دم بھی دینا پڑے گا۔ لیکن عورتوں کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے، معذور ہے یہ، اگر پیریڈ شروع ہوا ہے تو وہ تاخیر کر سکتی ہے، 2 دن کے بعد وہ پاک ہوئی تو 2 دن کے بعد وہ طواف کرے، اس طرح سے ان کو اللہ نے رخصت دی ہے۔ بہرحال حج کے سارے کام پورے ہو گئے، ایک طواف وداع باقی رہ گیا۔ اب حج کے اندر آپ اگر دیکھو گے پورے کے اندر تو 9 کام حج کے اندر ہو گئے، 9 کاموں میں 3 کام تو فرض ہیں اور 6 کام واجب ہے، 3 کام فرض ہے اور 6 کام واجب ہے۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ احرام۔ سب سے پہلا احرام، میں آپ کو اس طرح گناتا ہوں کہ آپ کی زبان پر چڑھ جائے گا، دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ سب سے پہلا احرام، احرام کے بعد وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، یہ حج کا فرض ہے، اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا، یہ 3 فرض ہے، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ 3 فرض ہے۔ اور واجب کون سے ہیں؟ واجب جو کام ہے وہ بھی ایک دم آسان ہے، آپ ترتیب سے چلو۔ ترتیب سے کیسے چلو گے؟ جیسے آپ مینا سے گئے تھے عرفات، عرفات سے آپ آئے مزدلفہ میں، مزدلفہ کے اندر صبح کے وقت میں فجر بعد جو وقوف کیا، یہ مزدلفہ میں فجر کے بعد کا وقوف نمبر 1، پہلا واجب، یہ واجب ہے وقوف۔ اس کے بعد پھر آپ صبح اٹھنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ مینا کی طرف۔ مینا گئے، مینا جانے کے بعد رمی کرنا، کنکری، یہ دوسرا واجب۔ کنکری کے بعد قربانی، یہ تیسرا واجب۔ قربانی کے بعد حلق، یہ چوتھا واجب۔ قربانی کے بعد حلق، یہ چوتھا واجب۔ اور حلق کے بعد پھر جب آپ طواف زیارت کرو گے تو طواف زیارت کے اندر آپ صحیح کرو گے، یہ جو طواف زیارت کی صحیح ہے یہ واجب ہے، یہ 5واں واجب ہوا۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑو گے، طواف وداع کرو گے، یہ 6واں واجب۔ آپ لائن سے لوگے تو آپ کی ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ مزدلفہ میں فجر بعد کا وقوف کیا، پہلا واجب۔ اس کے بعد رمی کی، مینا آ کر رمی کی، دوسرا واجب۔ رمی کے بعد قربانی، تیسرا واجب۔ قربانی کے بعد حلق، چوتھا واجب۔ حلق کے بعد جب طواف زیارت کرو گے تو طواف زیارت تو فرض ہے لیکن اس کی جو صحیح ہے وہ واجب ہے، یہ 5واں واجب۔ اور پھر مکہ مکرمہ جب چھوڑو گے تو اس وقت آپ طواف وداع کرو گے، یہ 6واں واجب۔ یہ 6 واجب اور 3 فرض، یہ 9 کام کرنے ہیں 5 دنوں کے اندر، بس، اور زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ بہت آسان بنا کر ان کے سامنے پیش کرو۔ اگر ایام چل رہے ہیں، پیریڈ چل رہا ہے، اس موقع پر ایک مسئلہ بہت اہم آتا ہے۔ وہ اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ مستورات جو ہے ان کو حج کے دنوں کے اندر وہ ایام شروع ہوئے، حج کے دنوں میں، اور حج کے بعد پاک نہیں ہوئی ابھی اور ان کی روانگی کا وقت آیا۔ بعض مرتبہ ایسی پیچیدگی آ جاتی ہے کہ اب ان کو روانہ ہونا ہے اور طواف زیارت ہوا نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہے، اب کیا کرے؟ اچھا، پوزیشن ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مؤخر بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی 2-4 دن ہم اس کو لیٹ کریں، نہیں ہو سکتے ہیں، سارا شیڈول بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر عورتیں جو ہے ان کو سمجھاؤ کہ وہ ان کا خیال رکھیں، ان کو معلوم رہتا ہے کہ کس وقت ہمارا پیریڈ شروع ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس اعتبار سے علماء نے اجازت دی ہے وہ دوائی استعمال کرنے کی۔ دوسری بات، اگر ایسا پوزیشن ہو گیا تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح سے ناپاکی کی حالت کے اندر ہی اچھی طرح سے کپڑا وغیرہ باندھ کر پھر وہ
طواف کر لے گی اور استغفار کے ساتھ اور بڑی قربانی دینی پڑے گی. تو ایسا موقع بھی آ جاتا ہے جس میں بہت الجھن ہوتی ہے. بہرحال یہ حج کا سفر آپ کا پورا ہو گیا. اس طرح آسان انداز میں ان کے سامنے پیش کرو. حج کے دنوں میں حاجیوں کے سامنے کچھ باتیں آپ ان کے سامنے رکھو کہ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی جو ہے اپنے پورے سفر کے اندر جلد بازی نہ کرے. اطمینان سے اگر کام کرے گا تو اس کا آدھا کام آسان ہو جائے گا. جلد بازی کرتا ہے تو حاجی پریشان ہوتا ہے. پریشانی جو ہوتی ہے وہ جلد بازی میں ہوتی ہے، اور جلد بازی تو شیطان کا کام ہے. اس لیے ہر کام اطمینان سے کرو. اگر اطمینان سے حاجی کرے گا تو پریشانی نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات، حاجیوں کو یہ سمجھاؤ کہ دیکھو، آپ کو دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے. دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے. دیکھا دیکھی کرے گا تو حاجی پریشان ہوگا، کنفیوز ہوگا کہ بھئی کیسے کرنا مجھے. جیسے عید کی نماز ہم سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. عید کی نماز سال میں، ارے بولو نا، یا کسی صبح میں زیادہ بھی ہوتی ہے؟ 2 ہی بار ہوتی ہے سال میں، 2 بار. اب عید کی نماز حاجی کو، آدمی کو معلوم نہیں رہتی، اس لیے کہ سال میں 2 بار پڑھتا ہے. حالانکہ بائک سکھائے 5 سال پہلے اور 5 سال کے بعد چلاتا ہے تو بھی آتی ہے اس کو. لیکن عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، بھول جاتا ہے، معلوم نہیں کیسے پڑھنی ہے، وہ ذہن میں نہیں رہتا ہے. تو دیکھا دیکھی پڑھتا ہے. پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں. اب اس نے نیت تو باندھ لی، ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے. اب یہ کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ کہ نہیں اٹھاؤ. کنفیوز ہو رہا ہے کہ ادھر والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ادھر والے نہیں اٹھا رہے ہیں. تو وہ سوچتا ہے کیا کروں میں، اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں. تو یہ جو کنفیوژن ہوا اس لیے ہوا کہ وہ دیکھا دیکھی کر رہا ہے. اگر سیکھا ہوا ہوتا تو اس کو اطمینان ہوتا کہ بھائی ہاتھ اٹھانے ہیں مجھے. تو سیکھ کر حاجی کام کرے، یہ ان کو سمجھاؤ. سیکھ کر کرو گے تو کام بہت آسان ہو جائے گا. تیسری چیز ان کو یہ بتاؤ کہ دیکھو، حج کے اندر بہت زیادہ ہوشیار نہ بنو. ساتھ مل کر ساتھ چلو. بہت زیادہ ہوشیار بننے والا بھی پریشان ہوتا ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے. وہ بھی بہت زیادہ ہوشیار نہیں بنو. ہوشیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی چلا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے. ہماری بمبئی کی زبان میں اس کو بولتے ہیں ڈیڑھ بننا. کیا بولتے ہیں؟ ڈیڑھ بنتا ہے. ہمارے 2-3 سال پہلے کچھ حاجی تھے بمبئی کے نوجوان. اب وہ نوجوان ایسے تھے کہ مول صاحب ہم نے کہا بھائی یہ گروپ ہے، گروپ کے ساتھ آپ رہو، انشاءاللہ آپ کی رمی بھی ہو جائے گی، سب ہو جائے گا، بہت آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خیمے وغیرہ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں، سارے خیمے ایک جیسے لگ رہے. آپ تھوڑا چلو گے آگے دیکھو گے، اچھا ہاں اپنا خیمہ آ گیا. اور وہاں جا کر دیکھو گے اور اندر گھسو گے تو سارا معاملہ ہی الگ ہے، سارا الگ ہے. میں خود 7-8 سال پہلے میں 2-2.5 گھنٹے گھوم گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، سب ایک جیسا دکھ رہا ہے. اچھا وہاں کوئی گائیڈ بھی نہیں کرتا ہے جلدی، یہ بھی پریشانی ہے. تو یہ پریشانیاں ہوتی ہے، سارے خیمے ایک جیسے دکھتے ہیں. تو حاجیوں سے کہو کہ بھائی آپ مل کر کرو ساتھ میں، اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار مت بناؤ. تو وہ کچھ 4-5 نوجوان تھے بمبئی کے، وہ کہنے لگے مول صاحب آپ خالی ہمیں بتا دو کب آنا ہے، کتنے بجے آنا ہے، ہم سب جانتے ہیں بمبئی والے، ہم لوگ دنیا گھومے ہوئے. میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، اب دنیا گھومے ہوئے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب یہاں سے گروپ جو ہے وہ جمرات پر گیا، کنکری مار کے واپس آ گیا. اور واپس آئے آرام سے 3-4 گھنٹے لگ گئے واپس آنے میں. اس کے بعد ان کا فون آ رہا ہے کہ مولانا یہ مل نہیں رہا ہے ہم کو. ابھی ان کا کنکری ماری نہیں ماری؟ بولے نہیں ابھی تو ہم راستے میں ہیں، مل نہیں رہے، سارے خیمے ایک جیسے دکھ رہے، کدھر سے جانے کا. میں نے کہا آپ لوگ تو بہت ہوشیار تھے نا یار، دنیا گھومے ہوئے تھے. وہ بیچارہ پانی ہو گیا. اور اس کے بعد جو آئے ہیں تو بعد میں گروپ چھوڑا نہیں، بالکل کسی موقع پر بھی گروپ نہیں چھوڑا. تو یہ زیادہ ہوشیار نہیں بننے کا، ساتھ میں رہ کر، گروپ کے ساتھ میں رہ کر کام کرنے کا، اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ آسان کر دیتے ہیں. یہ کچھ باتیں خاص طور پر ان کو سمجھانا ہے.